اللہ الرحمن الرحیم باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ یہاں مقدمے کے بعد الحمدللہ ہم نے آج سے یہ پہلا باب شروع کرنا ہے، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ اس کے مقدمے میں ایک تو لا الہ الا اللہ اور توحید کی اقسام، اس کی تفسیر، اس کا معنی اور اس کے واجب ہونے کو اور اس کی اہمیت کو بتایا گیا، اور اس کے متعلقہ اور چیزیں تھیں۔ اس کے بعد یہاں سے پہلا باب شروع کیا جا رہا ہے، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ اور یہ باب ایک تو توحید کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، باب اس بیان میں کہ فضیلت، توحید کی فضیلت کیا ہے اور یہ جو گناہوں کو مٹاتا ہے۔ باب فضل التوحید، توحید کی فضیلت میں، اور یہ جو گناہوں کو مٹاتا ہے یا گناہوں کو مٹایا جانا توحید کی وجہ سے، اس کو بیان کیا جائے گا اس باب میں۔ تو گویا کہ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو توحید کی فضیلت جو اللہ کے ہاں ہے اس کو بیان کرنا ہے، اور پھر اس توحید کو اختیار کرنے سے جو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بیان کی جانی ہیں۔ الغرض اس کے لیے ہے یہ جو توحید کو اختیار کرے اور پھر اسی پر وہ مرا ہو، توحید پر ہی بغیر شرک کے، تو اس بندے کے لیے یہ فضیلت ہے اور اس کے گناہوں کا مٹایا جانا ہے۔ اور یہ پہلا باب ہے جو مصنف رحمہ اللہ نے مقدمے کے بعد ذکر کیا ہے، اور اس کا کیونکہ پہلے کتاب کا عنوان دیا کتاب التوحید، تو گویا کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ توحید کے فضائل کیا ہیں، اور اسی طرح یہ سب سے عظیم عمل ہے کہ جو گناہوں کو مٹاتا ہے، یعنی گناہوں کو مٹانے کے لیے اور اعمال ہیں، لیکن سب سے عظیم عمل جن سے گناہ مٹتے ہیں وہ ہے توحید، کیونکہ یہ اعمال کی بنیاد ہے اور اصل ہے، اور اسی کی بنیاد پر اعمال کا صحیح ہونا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اعمال قبول ہوتے ہیں۔ تو ایک مصنف رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا تاکہ یہ بیان کیا جا سکے کہ جو پچھلے باب میں ذکر کیا گیا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ توحید بس توحید ہے اور واجب ہے اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ اس کی فضائل بھی ہیں، اس کے بڑے ثمرات ہیں، بڑے نتائج ہیں خوبصورت، اس کو اس باب میں ذکر کرنے کے لیے انہوں نے بعد میں لایا۔ اور یہ بڑی عظیم نیکی ہے اور بہت بڑا واجب ہے، جیسا کہ پچھلے باب میں بھی ذکر کیا گیا، اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا۔ تو اس کے بہت سارے اور بھی فضائل ہیں، ان فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ توحید گناہوں کو مٹاتی، اور توحید جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد میں، اور صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے، اور اس کے شواہد وغیرہ بھی ہیں۔ مسند احمد میں تو اس کی سند جو ہے اس کا اوپر قیام ہے، لیکن علماء نے اس کو حسن لغیری ہی کہا ہے، اور اس کی دیگر اسانید اور شواہد کی بنیاد پر۔ خیر، حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے وصیت کرے، مجھے کچھ نصیحت کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہی افضل الحسنات، بلکہ یہ سب سے عظیم نیکی ہے، سب سے افضل نیکی ہے۔ خیر، یہ باب دو چیزوں کو بیان کر رہا ہے، ایک تو توحید کی فضیلت کو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ گناہوں کو جو مٹاتا ہے۔ یعنی توحید کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اور یہ فضیلت کن کو ملنی ہے؟ جنہوں نے توحید اختیار کی ہوئی ہے، جو موحد ہیں، اور توحید کا بہت سارے ثواب ہیں، جیسا کہ اس باب میں بھی انہوں نے 4 احادیث اور 1 آیت لائی ہے، اس میں ان کے فضائل ذکر ہوئے۔ ان میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور یہ توحید کی فضیلت اور اس کے آثار ہیں۔ اور یہ اس باب کے آخر میں، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ کا یہ ایک انداز ہے کہ اس کے آخر میں مسائل ذکر کرتے ہیں کہ ان احادیث اور آیت سے جو مسائل نکل رہے ہیں، ان مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، دوسرا یہ کہ پھر توحید کے بہت سارے ثواب ہیں اللہ کے ہاں، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کو مٹاتے ہیں، اور باب میں بھی یہ چیز ذکر کی۔ خیر،
اس باب کا کتاب التوحید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی باب فضل التوحید وما یکفر الذنوب، یعنی کہ توحید جیسے فضائل، توحید جیسے بہتر نتائج رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ توحید سب سے بڑھ کر فضائل رکھتی ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کے ثمرات اکٹھے ہیں۔ اور پھر توحید کے فضائل کون حاصل کر سکتا ہے؟ اس کتاب التوحید میں اس باب کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کے بہت سارے فضائل ہیں اور سب سے بڑی یہ نیکی ہے اور اس کے بڑے فضائل اور ثمرات ہیں، سب سے بڑھ کر کے یہ تمام گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ لیکن یہ فضائل کس کو حاصل ہوں گے؟ وہ اس کو حاصل ہوں گے جس کو اس توحید کا علم ہوگا، اور توحید کو جو حاصل کر لے گا پھر اس کے مطابق اس کا عمل ہوگا، اور جو عمل کرے گا پھر اس کو توحید کے مطابق عمل کرنے کی بنیاد پر یہ فضائل ملیں گے۔ گویا کہ ان فضائل کے لیے توحید کا علم ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل ضروری ہے، اس لیے اس کو کتاب التوحید میں لایا گیا۔ اور پھر اس جیسا کہ کتاب بڑی مربوط انداز میں ذکر کی گئی اور بہت پیارا اس کی ترتیب ہے، اور اس کو ایک دوسرے کے ابواب کو جو ایک دوسرے کے بعد لایا گیا اس میں بڑا ایک ترتیب اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ خیر، مصنف رحمہ اللہ نے پچھلے مقدمہ جو ہے ابتدا کا، اس میں توحید کی اہمیت کو، توحید کے معنی کو، توحید کے واجب ہونے کو ذکر کیا گیا کہ تمام انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں مصنف رحمہ اللہ نے اس کے تحت پھر کتاب کے مضمون کو مختصراً سے بیان کیا۔ ایک تو یہ انسانیت کے وجود کی حکمت ہے توحید، اور پھر رسولوں کو بھی اسی توحید کا پیغام دے کر بھیجا گیا اور اسی کی ذمہ داری ان کے پاس تھی کہ وہ لوگوں کو پہنچائے، اور پھر اللہ نے اس کو حق قرار دیا، جیسا کہ پچھلے باب میں یہ باتیں ذکر ہو گئی۔ اب یہ چیزیں جب ہوئیں تو اس کے بعد مناسب تھا کہ یہ ذکر کیا جائے کہ اس توحید کی فضیلت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے یہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے تاکہ بندوں کو ترغیب ہو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ شرک سے ڈرے بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس توحید کی وجہ سے گناہ اگر مٹتے ہیں، تو اگر توحید نہیں ہے تو اس کا مطلب گناہ بندے کے نہیں مٹیں گے بلکہ اس کا عمل ہی کوئی بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک تو بندے کو ڈرایا بھی جاتا ہے ایک طرف، دوسری طرف ترغیب بھی ہے کہ توحید کو اختیار کیا جائے، اور ڈرایا بھی گیا ہے کہ توحید نہ اختیار کی تو انسان کا بچاؤ ممکن نہیں ہے، اور گناہوں کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر شرک کو اگر لے کے جاتا ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور شرک انسان کو جہنم تک لے جانے والا ہے۔ تاکہ ایک ترغیب ہے تاکہ بندہ اس کو توحید کو سیکھے، اور فضائل جب بندے کو پتہ ہوتے ہیں، کسی چیز کی اہمیت جب ہوتی ہے تو فضائل کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کے ثمرات اور نتائج کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر رکھا ہے کہ جب تک کسی چیز سے بندے کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، نہ کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، بندہ وہ کام نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں مصنف رحمہ اللہ نے بھی آیات اور قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت کی کہ اس کی بڑے فضائل ہیں، اس میں بڑے فوائد ہیں، بڑے ثمرات ہیں اور بہت خوبصورت نتائج ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے ترغیباً۔ اب مصنف نے باب یہ باندھا ہے، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ باب کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے، میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں، باب جو ہے ویسے دروازے کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز میں داخل ہونے کا جو رستہ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے باب۔ یعنی گویا کہ یہ وہ باب ہے، وہ رستہ ہے جس کے ذریعے آپ توحید کے فضائل جان سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو توحید کے فضائل میں سے سب سے بڑا فضیلت یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ تو اس باب کے ذریعے، یعنی اس باب کے تحت جو قرآنی آیات اور حدیث ہیں، اس سے آپ توحید کی فضیلت تک پہنچیں گے، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے کہ سارے گناہوں کو مٹائے گی، مٹانے والی یہ چیز۔ اور پھر یہ ابواب بندی کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کس لیے یہ بنائی جاتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ ایک طالب علم کے لیے اور کتاب پڑھنے والے کے لیے یہ ایک چستی کا باعث ہوتی ہے کہ ایک باب ختم ہوتا ہے اور پھر نیا باب شروع ہوتا ہے، تو اس کی ہمت بڑھتی ہے کہ گویا کہ وہ ایک مراحل طے کر رہا ہے، ایک مرحلہ طے ہو گیا، اب دوسرے مرحلے کو داخل ہوا، دوسرا مرحلہ طے ہوا، اب تیسرے کو داخل ہو گیا، تاکہ اس کو چلے کہ میں سفر میں ہوں، میں چل رہا ہوں۔ یہ نہیں ہوں کہ بس ایک کتاب ایک طرف سے شروع ہوئی ایک طرف سے ختم ہو گئی، نہیں، نہ اس کا کوئی پوائنٹس، کیونکہ طالب علم کے لیے ایک درجات اور مراحل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طالب علم کے لیے بھی
اور خاص کر عوام کے لیے بھی کہ وہ کچھ سیکھ رہے ہیں اور کچھ سفر کر رہے ہیں اور ان کو کچھ مل رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی صورتوں کی شکل میں رکھا ہے اور اس کے تحت مسائل ہیں اور پھر اس کی ترتیب ہے خاص. اسی طرح ان میں بھی ایک ابواب بندی کی گئی ہے اور اس کو تراجم دیے گئے. تراجم سے مراد یہ جو باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب اوپر جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اس کو تراجم کہا جاتا ہے، علماء اس کو تراجم کہتے ہیں. یعنی اس کے بعد جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کا ترجمہ ہے. یعنی یہ چیز جو اوپر بیان کی جاتی ہے باب فضل التوحید، اس کے نیچے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو مختصراً ہم نے اوپر بیان کر دیا. یعنی گویا کہ اوپر خلاصہ ذکر کر کے نیچے اس کے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو ترجمہ کہا جاتا ہے. یعنی نیچے ساری جو بیان کی گئی ہے بات، اس کا خلاصہ اوپر باب کے نام سے ہوتا ہے. تو یہ باب ہے توحید کی فضیلت کو بیان کرنے میں، اور ساتھ ساتھ یہ جو اس کا گناہوں کو مٹانا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس میں. اچھا، اب یہ کہ کیونکہ یہ ساری مربوط انداز میں ہم پڑھیں تو انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ ہوگا کہ پہلے کہا گیا فضل التوحید اور وہ لا کے آگے کہا گیا وما یکفر من الذنوب. حالانکہ توحید کے فضائل کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اس کے گناہ مٹنے ہیں. تو اس کو علماء کہتے ہیں عطف الخاص علی العام. یعنی عام پہلے بات ہو گئی تھی کہ توحید کے فضائل، لیکن اس میں جو بہت اہم چیز تھی اس کو الگ کر کے باب کے انداز میں بھی ذکر کر دیا کہ یہ بہت عظیم چیز ہے. اس کے فضائل میں سے سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ وہ سارے گناہوں کو مٹا دینے والی چیز ہے. اور مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں 5 فضائل ذکر کیے ہیں توحید کے، اور ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ تمام گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے. تو خیر، ایک تو یہ کہ یہ زمین والوں کے لیے امن کا ذریعہ ہے توحید. فضائل 5 بیان ہوئے. ایک یہ کہ زمین والوں کے لیے امن کا ذریعہ ہے یہ توحید. دوسرا یہ کہ ایک بندے کے لیے امن اور اطمینان کا یہ باعث ہے، جیسا کہ آیت میں ذکر ہوگا. اور اسی طرح دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچانے والی ہے یہ چیز توحید. اور 3 اور چوتھا یہ ہے کہ یہ جنت میں داخل کرنے کا سبب ہے توحید. اور پھر 5ویں فضیلت یہ تھی کہ یہ تمام گناہوں کو مٹانے والی اتنی عظیم نیکی ہے توحید، بلکہ توحید کی بنیاد پر ہی تمام نیکیاں قبول ہونے والی ہیں. اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ وہ گناہ جو انسان اکثر اس سے غافل رہتے ہیں، بلکہ اس میں بہت بڑے بڑے گناہ بھی شامل ہیں. خیر، اس گناہوں کے اگر متعلق بات کی جائے تو گناہ ذنب کہتے ہیں غلطی کو، اور اس میں اللہ کا حق بھی شامل ہے اور مخلوق کا حق بھی شامل ہے. لیکن جیسا کہ نصوص ذکر کرتی ہیں، نصوص اور قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں جو اللہ کا حق ہے اس کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توحید کی بنیاد پر اپنے حق کو معاف کرتے ہیں، اور ان حق میں سے مراد یعنی کوئی بندے سے اگر کوئی کام ایسا رہ گیا ہے جو کہ اس کے لیے ضروری تھا لیکن وہ نہیں کر سکا، تو یا پھر جو اللہ نے منع کی تھی چیز اس کا ارتکاب کر بیٹھا ہے تو یہ گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اس توحید کی بنیاد پر. البتہ گناہوں کے متعلق اصل یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے تحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تب اس کو معاف کرتے ہیں جب یہ جو بندوں کے حقوق ہیں جب تک ان کے حقوق کو ادا نہ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اصل تو قاعدہ یہ ہے. البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ مطلب اس کی بڑی حکمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو بندوں کے حقوق بھی معاف کر دے. لیکن بندوں کے حقوق ایسے نہیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی عوض کے معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں کہ بندوں کے حقوق ادا کر کے خود سے اپنی طرف سے جو اس کا بدلہ ہو سکتا ہے اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی عوض دے دے اور اس بندے کو بھی معاف کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعید نہیں ہے. الغرض بندوں کے حقوق کے متعلق یہ سختی کی گئی ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کر دیا جائے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. البتہ توحید کا جو حق ہے اس کو ہم نے بار بار ذکر کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے
اس کے بارے میں اسٹریٹ فارورڈ یہ قانون بتایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ شرک پر مر گیا اور اس نے توبہ نہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا پکا قانون ہے. اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جو اس سے چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن شرک سے چھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے. جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یعنی اگر تم بڑے بڑے گناہ کرنا چھوڑ دو تو چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے. اور چھوٹے گناہ اس طرح معاف ہو گئے. اور پھر کبائر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہے کہ اللہ چاہے تو خود معاف کر دے اور چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے کہ لوگ بندے کو پھر معاف کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوتا ہے. لمن یشاء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خیر، اس باب میں مصنف رحمہ اللہ نے ایک آیت اور 4 احادیث کو ذکر کیا ہے. پہلی آیت ہے، فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. الغرض، مصنف رحمہ اللہ نے جو باب باندھا تھا کہ توحید کی فضیلت اور اس کا گناہوں کو مٹانا، اس کو بیان کرنے کے لیے 5 دلائل، اور ان میں سے پہلی یہ آیت. اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو قوم کے ساتھ قصہ تھا اس کے بعد ذکر کیا کہ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما اشرکتم ولا اخاف ما اشرکتم وکیف اخاف ما اشرکتم. مطلب اس سے اگلی آیت جو ہے، تاکہ مقصود آ جائے اور مختصر میں آپ کو بتا دوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا. میں تمہارے جن کو تم اللہ کی شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں کیوں ڈروں، حالانکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نہیں نازل کی، اور تم اس سے نہیں ڈرتے. میں کیوں ڈروں پھر تمہارے خداؤں سے؟ تو پھر فرماتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں فریقین، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے خداؤں سے کیوں ڈروں، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. ان دونوں میں سے کون ہے جو امن کے زیادہ لائق ہو؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا الذین آمنوا. اب یہ امن کس کے پاس ہے؟ وہ شرک کر رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اپنی توحید پہ ڈٹے ہوئے تھے اور ان کو دعوت دے رہے تھے اور شرک سے ان کو روک رہے تھے اور اس کا شرک کا باطل ہونا بتا رہے تھے کہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے. میں کیوں ڈروں تمہارے خداؤں سے؟ تو اسی کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان سے مراد توحید اختیار کی اور ان کے عمل میں شرک نہیں تھا، اسی لیے اس کو وضاحت سے بھی آگے فرمایا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں جوڑا، ظلم کو نہیں ملایا. اولئک لہم الامن، ان ہی لوگوں کے لیے امن ہے. یعنی توحید ہوگی اور شرک سے بندہ بچا ہوا ہے تو صرف اس ہی کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں. مصنف رحمہ اللہ کا اس آیت کے لانے سے مقصد یہ ہے کہ توحید والے جو ہیں، جن کے اندر توحید ہے، ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ان کو امن اور ہدایت ملے گی، کامل ہدایت. دنیا میں بھی امن ہوگا اور آخرت میں بھی امن ہوگا. دنیا میں بھی ان کے لیے ہدایت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہدایت ہے. یہ ہے توحید کی فضیلت. اور یہ اس آیت میں 2 فضیلتیں بتائی گئی ہیں اس بندے کے لیے جو توحید اختیار کرے اور جو شرک سے بچے. ایک یہ کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے امن ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ہدایت ہے. جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہیں، تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے قیامت والے دن امن ہے ہر قسم کے عذاب سے، اور یہ دنیا اور آخرت میں ہدایت یافتہ ہوں. یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر
فرمائی ہے۔ البتہ اس سے مراد بہت سارے مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل کی توفیق دے کے ان کو ہدایت کے راستے پہ رکھے گا اور توحید پر ان کو مارے گا، اور آخرت میں پھر ان کے لیے عذاب سے امن ہوگا۔ یہ بہت سارے سلف نے ذکر کیا۔ البتہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا میں ان کے لیے ہدایت ہے، آخرت میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی ہدایت کی ضرورت ہے، یعنی اس کی تفصیل ہے، اور اگر آخرت میں امن ہے تو دنیا میں بھی امن کی ضرورت ہے۔ الغرض اس سے مراد ان کی یہی ہے کہ امن جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن آخرت کا امن یہ بڑا امن ہے اور یہ زیادہ مطلوب ہے، اور ہدایت دنیا کی زیادہ مقصود ہے کہ اسی کی بنیاد پر آخرت انسان کی بننی ہے، لیکن ہدایت اور امن دونوں دنیا اور آخرت میں جو ہے ملیں گی انسان کو توحید کی بنیاد پر، کیونکہ توحید والا جو بندہ ہے یہ دنیا اور آخرت میں ایک تو جو مشرکوں کے ساتھ اللہ نے وعدے کیے ہیں اور جو مشرکوں کو عذاب آئیں گے وہ اس توحید اختیار کرنے والے کو نہیں ہوں گے، اور پھر دنیا میں ایک تو یہ ہو گیا دنیا میں اس کے لیے امن، ایک تو مشرکوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو عذاب لاتے ہیں اس کے لیے عذاب نہیں ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے عذاب سے امن میں رکھیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الأكبر وَتَتَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ایک جگہ فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کے بڑی بڑی ہولناکیوں سے ان لوگوں کو امن میں رکھا جائے گا اور وہ بے خوف ہوں گے اس قیامت کی ہولناکیوں سے بھی۔ تو یہ توحید کا ہے، اور پھر ہدایت دنیا میں ہدایت ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ تو علم کے حاصل کرنے کی توفیق دے دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، تو یہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور عمل یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یعنی یہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ بندہ جو علم کی توفیق ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رستے پہ لگا دیا، پھر عمل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں پھر بندہ اس پر چلتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو توحید اختیار کرے۔ جو توحید نہیں ہے جس کے پاس، اس بندے نے کیا عمل کرنا ہے اور اس کے پاس کیا اساس ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ عمل کرے گا؟ جس کے پاس توحید نہیں ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ میں نے صرف اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ نے کرنا ہے سب کچھ، تو پھر وہ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ سے مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے۔ جب اس کو یہ چیز پتہ ہو یا اس کے علم میں یہ ہو یا اس کا عقیدہ یہ ہو کہ مجھے فلاں بھی دے سکتا ہے کوئی اور اللہ کے علاوہ بھی، تو وہ صرف اللہ کے ساتھ کیوں جڑا رہے گا؟ اس لیے امن اور یہ ہدایت یہ صرف موحد کو ملتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ان عذابوں سے بچاتے ہیں جو کفار کے ساتھ ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذابوں سے محفوظ رکھیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہدایت بھی دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، ایک بات بیان کر کے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہاں ظلم کو نکرہ لایا گیا ہے اور وہ بھی سیاق نفی ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ جب نکرہ سیاق نفی میں آئے تو اس میں عموم ہوتا ہے۔ تو ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم یہ ہے کہ بندہ شرک کرے، اور ایک ظلم یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ ظلم کرے بندہ، اور ایک ظلم یہ ہے کہ بندہ خود پر ظلم کرے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون خود پر ظلم نہیں کرتا؟ ہم بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، تو گناہوں میں پڑنا بھی ظلم ہے، تو اس کا مطلب ہمارے لیے مطلق امن ہی نہیں ہے، ہم عذاب سے امن میں ہی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کما تقولون، آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ لم یلبسوا ایمانہم بظلم ای بشرک، جنہوں نے شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو نہیں ملایا، اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے امن نہیں ہوگا۔ تو جس بندے نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا اور ایمان پر قائم رہا تو اس بندے کے لیے امن ہے اور اس کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو پھر صحابہ جو ہے تھوڑا حوصلے میں آئے، اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
البتہ جو بندہ اس کے علاوہ جو خود کے اوپر ظلم ہے، یعنی گناہ بندہ کرتا ہے، گناہ بھی ظلم ہے، تو گناہ جو بندہ کر رہا ہے وہ بھی جو ہے کہ خود پر ظلم کر رہا ہے، اور دوسروں کا حق اگر مار رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے. تو اس لیے دوسروں کا اگر حق ادا کر رہا ہے، حق مار رہا ہے، تو ان کا حق دینا ضروری ہے. لیکن سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، توحید کا اور شرک سے بچنے کا. جو بندہ یہ ادا کرتا ہے اس کے لیے مطلق امن اس لحاظ سے کہ وہ بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا. اگر اس کے بڑے گناہ ہیں، اگر وہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیے جائیں گے، اور بڑے گناہ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، اور چاہے تو اس کا کچھ مواخذہ کر کے انسان کو پھر جنت میں داخل کر دے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات سے میں اختتام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ 10 ایسی چیزیں ہیں جو انسان اگر، اسی لیے میں خیر اس سے پہلے یہ بات کر دوں کہ مغفرت کی تو گناہوں کو معاف کرانے کی بہت بڑی اہمیت ہے. یعنی اگر بندے کے گناہ معاف نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ رحمت ہے. لیکن ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ جہنم میں جا کے جلے اور پھر اس کے گناہ وہ ختم ہوں، جس کی وہ توبہ اس نے نہیں کی، اور پھر وہ جنت میں جائے. اس لیے اس سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اور کثرت سے کرنی چاہیے، گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے. اور پھر اس کے بہت سارے ذرائع انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ انسان کے دنیا میں جو مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تاکہ کانٹا بھی چبھتا ہے، حدیث صحیح مسلم میں، اور قبر کا عذاب اگر بندے کو ہوتا ہے، یا پھر اس کے مرتے وقت اس کے اوپر سختیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کو مٹانے والی ہیں. اس لیے انسان کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، سب سے بڑھ کر شرک سے بچنا چاہیے، اور توحید کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ہر چھوٹے گناہ سے، بڑے گناہ سے بچنا چاہیے. لیکن اگر ہو جائے پھر اس سے بندہ توبہ کرے تو اس بندے کے لیے مطلق امن ہے. لیکن اگر ایک انسان سے گناہ بھی ہوئے ہیں، توبہ بھی اگر نہیں ہوئی، اس کو موقع نہیں ملا، یا توبہ سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، تو اگر وہ توحید پر مرا ہے، اس کے عمل میں شرک نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. توحید کی بہت ساری اقسام ہیں، اور شرک کی بھی بہت ساری اقسام ہیں کہ جن کے تقاضے پورے کرنے، توحید کے تقاضے پورے کرنے، شرک سے بچنا ہے. تو اس لیے جس بندے نے شرک نہیں کیا اس کے لیے مطلق امن ہے دنیا اور آخرت میں، اور اس کے لیے ہدایت ہے دنیا اور آخرت میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہدایت دے کے توحید پر فوت کرتے ہیں، اور آخرت میں جنت کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اور وہ جنت کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے بڑے شرک سے اور چھوٹے بڑے کفر سے بچائے، اور چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رکھے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.